ایک بادشاہ سلامت تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے، ہنسی خوشی سے رہ رہے تھے۔ اچانک ان کے گاؤں میں ایک مصیبت آ جاتی ہے۔ تمام گاؤں والے بادشاہ سلامت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک بلا آ گئی ہے، وہ ہمارے بچوں کو کھا رہی ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے 7 بیٹوں کو بلاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ بیٹا، اپنے گاؤں میں بلا آ گئی ہے، اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، جلدی کرو، چلنا ہے۔ بادشاہ سلامت کے 7 بیٹے جاتے ہیں اور بلا ان کو کھا جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو کھا گئی ہے، بادشاہ اپنی تلوار لیتا ہے اور بلا سے مقابلے کے لیے چلا جاتا ہے۔ بادشاہ بلا سے مقابلے کے لیے جیسے ہی پہنچتا ہے تو وہاں ایک خوبصورت سی عورت بیٹھی ہوتی ہے، وہ بلا ہے۔ بلا اپنی خوبصورتی سے بادشاہ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے۔ بادشاہ کے ساتھ محل میں چلی جاتی ہے۔ محل میں جیسے ہی پہنچتی ہے، بادشاہ سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے؟ یہ میری بہوئیں ہیں۔ بلا 7 بہوؤں کی آنکھیں نکلوا کے اندھے کنویں میں پھینکوا دیتی ہے۔ بہوؤں کے ہاں ایک کیا لڑکا ہوتا ہے۔ کچھ سال بعد 12 سال ہو جاتے ہیں تو بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، یہ جو محل ہے یہ کس کا ہے؟ ماں جواب دیتی ہے، یہ محل بیٹا تمہارا ہے۔ اس محل میں جو بادشاہ ہیں وہ تمہارے دادا ہیں۔ بچہ کھیلتے کھیلتے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ بلا بچے سے پوچھتی ہے، کون ہو تم؟ کیسے اندر آئے بغیر اجازت؟ بچہ بولتا ہے، یہ میرے دادا کا محل ہے، اپنے دادا کے محل میں آیا ہوں۔ بلا سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور بولتی ہے، تمہارے دادا سامنے والی پہاڑ پر گئے ہیں، جاؤ جا کر ان سے مل لو۔ یہ لو ایک پرچی لکھ کر میں دے رہی ہوں اور یہ ان کو جا کر ان کو دے دینا۔ بلا نے اس پرچی میں لکھا تھا، کوکاف کی بلاؤں، بچے کو کھا جانا، یہ میرے دشمن کا بچہ ہے۔ بچہ پرچی لیتا ہے اور پہاڑ کی طرف چل دیتا ہے۔ راستے میں ایک بزرگ ملتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں، اتنے خطرناک جنگل میں کہاں جا رہے ہو؟ بچہ بولتا ہے، میں اپنے دادا سے ملنے جا رہا ہوں پہاڑ پر، میری دادی نے یہ پرچی دی ہے اور بولا ہے پرچی دے دینا جا کر۔ بزرگ نے بولا، دکھاؤ پرچی۔ پرچی پر تو لکھا تھا کہ اس بچے کو کھا جانا، زندہ نہیں چھوڑنا۔ بزرگ پرچی پر لکھ دیتے ہیں کہ اس بچے کو پہاڑ کی تفریح کرانا اور اس کو خوب چیزیں کھلانا۔ بچہ جیسے ہی پہاڑ پر پہنچتا ہے، بلائیں اس کو کھانے آ جاتی ہیں۔ بچہ فوراً پرچی دے دیتا ہے۔ بلائیں خوش ہو جاتی ہیں اور بولتی ہے، یہ تو میری بہن کا بچہ ہے، آؤ ہم پہاڑ کی سیر کرتے ہیں، آپ کو اور آپ خوب چیزیں کھلاتے ہیں۔ وہاں ایک طوطا رکھا ہوا ہے۔ بچہ پوچھتا ہے، آنٹی طوطا کتنا خوبصورت ہے؟ بیٹا، اس طوطے میں تمہاری ماں کی جان ہے۔ یہ قالین کیسا ہے؟ یہ قالین اڑتا ہے۔
یہ بوتل میں کیا رکھا ہے؟ یہ تمہاری ماں کی دشمن کی آنکھیں ہیں۔ اور یہ جھاڑو کیسی رکھی ہے؟ یہ جھاڑو جہاں رکھ دو گے وہاں محل بن جائے گا۔ اور یہ ڈنڈا جس کھانے کے برتن پر ڈنڈا مارو گے رنگ برنگی کھانے بن جائیں گے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے بچہ قالین بچھاتا ہے، وہ تمام سامان قالین پہ رکھتا ہے اور قالین کو کہتا ہے چل قالین۔ قالین اڑنے لگتا ہے اور قالین سے کہتا ہے مجھے اپنی ماں کے پاس لے چلو۔ جیسے ہی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اپنی تمام ماؤں کی آنکھیں لگاتا ہے، پھر کھلی جگہ جا کر جھاڑو رکھتا ہے، محل بن جاتا ہے۔ اور پھر اپنے دادا کے محل میں جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت سے السلام علیکم دادا حضور۔ بلا بچے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ بلا پوچھتی ہے کیوں آئے ہو تم؟ میں آپ سب کو دعوت دینے آیا ہوں۔ بچہ تمام گاؤں والوں کو دعوت دیتا ہے۔ بچہ گراؤنڈ میں دیکھ رکھتا ہے بہت ساری دیگیں ہوتی ہیں، اس پر ڈنڈا مارتا ہے، رنگ برنگی کھانے پکنے لگتے ہیں۔ سب گاؤں والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اتنا خوبصورت محل، اتنے خوبصورت کھانے۔ بلا جب آتی ہے دیکھ کر حیرت کرتی ہے ان کی ماں کی آنکھیں کیسے آئیں اور اتنا بڑا محل کیسے بن گیا؟ جب سب کھانا کھا لیتے ہیں بچہ سب کو مخاطب کر کر کہتا ہے میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سب غور سے سننے لگتے ہیں۔ وہ طوطے کو دکھاتا ہے۔ جب بلا طوطے کو دیکھتی ہے تو زور زور سے چیخنے لگتی ہے طوطا مجھے دو، طوطا مجھے دو۔ ہلکے ہلکے طوطے کی گردن موڑنے لگتا ہے بچہ۔ بلا کی بھی گردن مڑنے لگتی ہے۔ بلا کہتی ہے مجھے چھوڑ دو۔ ایک شرط پر چھوڑوں گا، سب کو اپنی اصلیت بتاؤ۔ اور گاؤں کے تمام بچوں کو اور میرے باپ کو فوراً واپس لاؤ۔ ہاں ہاں میں سب کو بتاتی ہوں کہ میں بلا ہوں۔ ہلکی سی دوبارہ گردن موڑتا ہے، بولتا ہے سب کو باہر نکالو۔ بلا سب بچوں کو اور اس کے باپ کو باہر نکال دیتی ہے۔ سب اپنے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بچہ طوطے کی گردن موڑ دیتا ہے اور بلا مر جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت خوب خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر اور بچوں کو خوب شاباشی دیتے ہیں اور سب گاؤں والے ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اب کہانی ہوئی ختم۔ آپ کو کہانی آئی ہو پسند تو حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔